اربوں روپے مالیت کے کرتارپور راہداری منصوبے کو بغیر ٹینڈر من پسند ٹھیکیداروں کو دیے جانے کے غیر قانونی اقدام پر احتساب سے بچنے کے لیے حکومت وفاقی کابینہ کے ذریعے کرتارپور منصوبے کو پاکستان پبلک پروکیورمنٹ آرڈیننس کی شرائط سے استثناء دینے جا رہی ہے تاکہ اس معاملے میں کسی قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ سینئر صحافی اعزاز سید کے مطابق وزارت مذہبی امور نے اس کیس میں احتساب سے استثناء لینے کے لیے وفاقی کابینہ کو ایک سمری ارسال کی ہے۔ وزارت کا موقف ہے کہ اس اہم منصوبے کی جلد تعمیر مکمل کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ٹھیکے دیتے ہوئے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس سن 2002 کی شرائط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ان شرائط کے مطابق کوئی بھی ٹھیکہ دینے کے لیے شفافیت کو یقینی بنانا اور کام کے لیے اشتہار دے کر دلچسپی لینے والی تمام کمپنیوں کو برابر کے مواقع دینا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اس منصوبے پر کم و بیش 8 ارب روپے کی لاگت آئی تھی، مگر لاگت کی اصل رقم کا کسی کو علم نہیں۔ حیرت انگیز طور پر چونکہ اس معاملے پر سرکاری سطح پر کوئی منظوری نہیں لی گئی تھی، اس لیے پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی اور قومی احتساب بیورو اس پر ایکشن لے سکتے ہیں۔ لہٰذا قانون کے شکنجے سے بچنے کے لیے وزارت مذہبی امور نے وفاقی کابینہ کو ایک سمری کے ذریعے درخواست کی ہے کہ کرتارپور منصوبے کو پاکستان پبلک پروکیورمنٹ آرڈیننس کی شرائط سے استثناء دے دیا جائے۔ یاد رہے کہ اس منصوبے کی منظوری وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی اور اس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی شامل تھی، لہٰذا کسی قانون اور ضابطے کی پاسداری کیے بغیر اس کی تعمیر کے ٹھیکے دے دیے گئے۔ سینئر صحافی اعزاز سید کے مطابق نومبر سن 2019 میں کھلنے والی تاریخی کرتارپور راہداری کا منصوبہ نون لیگ کے دور میں سن 2015 میں تجویز کیا گیا تھا، تاہم اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اسے ملکی سلامتی کے منافی قرار دے کر نواز حکومت کو منصوبے پر پیش رفت سے روک دیا تھا۔ بعد ازاں 18 اگست سن 2018 کے جب بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو نے عمران خان کی تقریب حلف برداری میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو جادو کی جپھی ڈالی تو اس متروک منصوبے کو وسیع تر قومی مفاد میں شروع کرنے کا نہ صرف اعلان کیا گیا بلکہ قواعد و ضوابط کے برخلاف اربوں روپے خرچ کر دیے گئے۔ ان اخراجات کو قانونی جواز دینے کے لیے اب وفاقی کابینہ خصوصی قانون پاس کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ اسی شہر میں قانون کے مطابق بننے والے ایک اور میگا پروجیکٹ کی پاداش میں نون لیگ کے مرکزی رہنما احسن اقبال نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ 18 اگست سن 2018 کو عمران خان کے بطور وزیر اعظم تقریب حلف برداری میں آرمی چیف جنرل باجوہ اور بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو کے درمیان ایوان صدر میں تاریخی معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن عمل کے لیے تو خوشگوار تھا ہی، مگر یہ بھارت میں مقیم سکھ برادری کے لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا۔ دنیا کو اس معاہدے کے بعد نوجوت سنگھ سدھو کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ پاکستان کے آرمی چیف پاکستان اور بھارت کے درمیان سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک سنگھ کا گردوارہ بھارت کے سکھ یاتریوں کے لیے کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ گردوارہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیال کوٹ کے نزدیک کرتارپور کے مقام پر بابا گرو نانک نے سن 1504 میں تعمیر کروایا تھا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یہ پیشکش دراصل پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل بات چیت کے تناظر میں کی گئی تھی۔ اعزاز سید کا بقول ایسا ہرگز نہیں کہ کرتارپور راہداری منصوبہ آسمان سے اترا اور پلک جھپکتے ہی سب کچھ ہو گیا۔ دراصل اس منصوبے کی بازگشت سال سن 2013 میں پہلی بار سنی گئی تھی۔ اس وقت مقامی نہیں بلکہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی فنڈنگ بھی منظور کروا لی گئی تھی۔ اس حوالے سے دسمبر سن 2015 میں ورلڈ بینک کی جانب سے کرتارپور سمیت پاکستان میں سکھ یاتریوں کے مذہبی مقامات کھول کر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے $50 ملین کے قرض کی منظوری بھی دی گئی تھی۔ طے پایا تھا کہ منصوبے پر کل 5.7 ارب روپے کی لاگت میں سے 91% ورلڈ بینک جبکہ باقی 9% پنجاب حکومت فراہم کرے گی۔ منصوبے کو قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی یا ایکنک سے منظور کروا کے اس کی منظوری مرکزی ترقیاتی ورکنگ پروگرام سے لے کر تمام ضابطے پورے کرتے ہوئے اسے آگے بڑھایا گیا، مگر اچانک منصوبے پر پیش رفت بند ہو گئی۔ اس حوالے سے اس وقت کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے اسی منصوبے کے تناظر میں کرتارپور کے ہی ایک مقامی سکھ سردار رمیش سنگھ اروڑا کو ممبر پنجاب اسمبلی منتخب کروایا تھا۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھا رہے تھے کہ مجھے ایک سیکیورٹی ادارے کے افسر نے ملاقات کر کے کہا کہ آپ اس منصوبے کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں، یہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، اور پھر یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ لیگی حکومت کے خاتمے اور عام انتخابات کے بعد عمران خان کی تقریب حلف برداری میں آرمی چیف اور نوجوت سنگھ سدھو کی جپھی کیا لگی، ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا کرتارپور منصوبہ بھی دوبارہ زندہ ہو گیا۔ مقامی سول انتظامیہ اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن نے کم و بیش 1 سال کی مدت میں 875 ایکڑ کا رقبہ حاصل کیا، جس کے 105 ایکڑ رقبے پر گردوارے کی خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی، جس میں میوزیم، لنگر خانہ، ڈسپینسری اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ جلد تعمیر مکمل کرنے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے کام کی تعمیر کے دوران ٹھیکے دیتے ہوئے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس سن 2002 کی شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا۔ ان شرائط کے مطابق کوئی بھی ٹھیکہ دینے کے لیے شفافیت کو یقینی بنانا اور اس کام کے لیے اشتہار دے کر دلچسپی لینے والی تمام کمپنیوں کو برابر کے مواقع دینا ضروری ہے۔ اس منصوبے پر 8 ارب روپے کی لاگت آئی ہے، مگر لاگت کی اصل رقم کا کسی کو علم نہیں۔ اس معاملے پر چونکہ کسی سے سرکاری سطح پر منظوری نہیں لی گئی تھی، اس لیے پاکستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی اس پر قانونی اعتراض اٹھا سکتی ہے، لیکن اس قانونی اعتراض سے بچنے کے لیے وزارت مذہبی امور نے وفاقی کابینہ کو پچھلے دنوں ایک سمری ارسال کی ہے، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ کرتارپور منصوبے کو پاکستان پبلک پروکیورمنٹ آرڈیننس کی شرائط سے استثناء دیا جائے۔
याद रहे कि इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नवंबर सन 2019 में किया था। अब करतारपुर पर सिख यात्रियों की आमद और रफ्त जारी है, जबकि इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ काम भी बांट लिए गए हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी और रुकन पंजाब असम्बली सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के मुताबिक गुरुद्वारे के अंदर सिख यात्रियों का इस्तकबाल, उनकी इबादत और इनको सहूलियात की फराहमी प्रबंधक कमेटी और मतलूका वक्फ इमलाक के ज़िम्मे है, जबकि सिक्योरिटी का काम रेंजर्स और गुरुद्वारे की देखभाल का काम एक कंपनी की जिम्मेदारी है। एजाज सैयद हैरत का इजहार करते हुए कहते हैं कि वैसे ये बात भी किसी इत्तफाक से कम नहीं कि इसी इलाके में नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तमाम कवायद ज़वाबित पर अमल करके तामीर किया गया, मगर इस सब के बावजूद एहसन इकबाल पर नैब ने रेफरेंस बना दिया और इसी इलाके में एक दूसरे मंसूबे करतारपुर पर बिल्कुल ही अलग अंदाज अपनाया गया है। करतारपुर मंसूबे के ठेकों और अखराजात वगैरह पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवायद से इस्तिस्ना देने का फैसला बहरहाल वफाकी काबीना करेगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर यह मंसूबा किसी सियासी हुकूमत के फैसले की रोशनी में तैयार होता तो क्या मुल्क में एहतसाब और लूट खसूट की रकूम वापस लाने का दावेदार कौमी एहतसाब ब्यूरो इस मंसूबे पर बदगुमानी का केस खोलने से बाज आता? पाकिस्तान में इंसाफ और एहतसाब की बस इतनी सी कहानी है कि जोरावर को छेड़ा नहीं जाता और कमज़ोर को छोड़ा नहीं जाता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।